قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے کچھ احسانات گنوائے ہیں، اور سب سے اہم احسان جو اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کے اخلاق بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین رول ماڈل ہیں، آئیڈیل پرسنالٹی ہیں۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے امید رکھتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق وہ قرآن تھا۔ یعنی قرآن کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو، چلتے پھرتے قرآن کو دیکھنا ہو، تو وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جو قرآن میں لکھا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو حدیث کے بغیر اور سیرت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، آپ کو حدیث بھی سمجھنی ہوگی اور سیرت بھی سمجھنی ہوگی۔ قرآن کریم میں سیرت کے 20 واقعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی واقعات قرآن کریم میں، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو سیرت کو پڑھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ غزوہ احد ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ غزوہ احزاب ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسراء کا سفر ہے کہ آپ بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف لے کر گئے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جب آپ جائیں گے کہ یہ سفر کیسے ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، اس کی تفصیلات کیا تھیں، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا، حدیث کا اور سیرت کا آپس میں بڑا گہرا لنک اور ربط ہے۔ اور دین کے بارے میں جو ہم یہ بات سنتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ بات ہمیں اس وقت تک سمجھ آ نہیں سکتی جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ پڑھیں۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب سیرت سامنے ہوتی ہے تو ایک ایک لمحے کا پتہ چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ کیا، اس موقع پر آپ نے جنگ کی، اس موقع پر آپ نے صلح کی، اس موقع پر آپ نے غصہ کیا، اس موقع پر آپ نے معاف کر دیا، اس موقع پر آپ نے صبر کیا، اس موقع پر آپ نے یہ کردار ادا کیا۔ ایک ایک مرحلے پر جب سیرت کا واقعہ سامنے آتا ہے
اور پھر قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے کہ تمہارے لیے رول ماڈل وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں موقع پر اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو ملانے کا، کہ زندگی میں جب ہم کسی ایسے موڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، ایسی صورت میں جس آدمی نے، جس شخص نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھا ہوتا ہے، اس کے سامنے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ جاتی کہ کچھ اسی طرح کا مسئلہ اللہ کے رسول کو بھی تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ کیا تھا، لہٰذا میں بھی یہ کروں گا۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک شوہر تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا تھے؟ ایک بولیں، شوہر تھے۔ اب میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے، اس میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی سکون میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کبھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے سیرت میں یہ پڑھا ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی زوجہ ناراض ہوتی تھی تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ جب حضور سے کوئی زوجہ ناراض ہوتی تھی تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ تو ہمیں گائیڈنس مل جائے گی، نہیں ملے گی؟ بولیں کہ یار اگر میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں وہی طریقہ اختیار کروں گا جو میرے پیغمبر نے اس وقت اختیار کیا تھا جب ان سے ان کی بیوی ناراض ہوئی تھی۔ لیکن اگر مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر سے بھی کبھی بیوی ناراض ہوئی تھی، پیغمبر کا بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی کسی معاملے میں تکرار ہوا تھا، جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، جب میں ان کی شخصیت کے بارے میں جانتا ہی نہیں، اب جب میرا اپنی بیوی کے ساتھ تکرار ہوگی، کسی معاملے میں ناراضگی ہوگی، میرے سامنے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، اب میں فیصلہ کروں گا اپنے مزاج سے۔ اگر میرے مزاج میں سختی ہے تو میں سختی کروں گا، اگر تشدد ہے تو تشدد کروں گا، مار پیٹ ہے تو مار پیٹ کروں گا، نرمی ہے تو نرمی کروں گا، چونکہ کوئی گائیڈنس تو ہے نہیں۔ جیسے میں نے دیکھا میرے والد صاحب کیا کرتے تھے میں وہی کروں گا، میرے دادا نے کیا کیا تھا جب ان سے ان کی بیوی ناراض ہوئی تھی میں وہی کروں گا، میرے والد صاحب سے جب ہماری امی ناراض ہوتی تھی والد صاحب کیا کرتے تھے میں وہ کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا اسوہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ گھریلو زندگی برباد، ازدواجی زندگی برباد، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کے جتنے سافٹ ویئر ہیں وہ سب بھی اللہ نے انسٹال کیے ہیں، اور ان سافٹ ویئر کو چلانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا ہے۔ اب آپ گاڑی میں ریورس گیئر لگائیں اور آپ کی خواہش یہ ہو کہ گاڑی آگے جائے، گیئر آپ نے کون سا لگایا؟ بولیں ریورس، اور خواہش کیا ہے کہ گاڑی آگے جائے، تو جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے یہ گیئر اس میں انسٹال کیا ہے اس نے آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے کہ آگے لے جانے کے لیے گاڑی کا یہ والا گیئر نہیں لگتا، آگے کا گیئر لگتا ہے۔ جب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے آپ اس کی اصلاح کرنے کے چکر میں ریورس گیئر لگا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے نہیں، کوئی مینول تو نہیں ہے، کوئی گائیڈنس تو ہے نہیں کہ یار یہ جب لڑائی ہوگی تو ریورس گیئر لگانا ہے، پہلا گیئر لگانا ہے، دوسرا لگانا ہے، اس کو پارک کرنا ہے، اس کو نیوٹرل کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کو ابھی؟ تو کوئی ریورس گیئر لگا دے گا، کوئی پہلا گیئر لگا دے گا، کوئی چوتھا لگا دے گا، کوئی پارک کر دے گا، کوئی نیوٹرل کر دے گا۔ تو اتنے ساری حرکتیں جب ہم کریں گے، مثال کے طور پر کرنا تھا اس کو پارک،
کیا کرنا تھا؟ پارک. ایک نے ریورس گیئر لگا دیا تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایک نے فرسٹ گیئر لگا دیا تب بھی مسئلہ حل نہیں ہو گیا, ایک نے کوئی ٹاپ گیئر لگا دیا تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایک نے نیوٹرل کر دیا تب بھی مسئلہ حل ہونا تھا. اس مسئلے کا حل یہ تھا کہ فی الحال اس کو پارکنگ موڈ پر لے کر آؤ. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا جو اپنے پیغمبر سے تعلق ہے نا, وہ صرف زبانی کلامی ہے. ایمان تو ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم سب کا, ہر مسلمان کے دل میں ایمان بھی ہے, اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے, لیکن ہم جانتے کچھ بھی نہیں ہیں. ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے بھی کی ہے نہیں کی؟ بولیں, اللہ کے رسول ایک والد تھے یا نہیں تھے؟ اپنی اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی؟ اولاد کا غم بھی دیکھا ہے آپ نے, بیٹیوں کا غم بھی دیکھا ہے, بیٹوں کا غم بھی دیکھا ہے. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے, آپ کے بیٹے سارے آپ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی ہے. 4 بیٹیاں تھیں, 4 میں سے 3 کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی ہے. صرف آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور کے 6 مہینے بعد ہوا ہے. باقی آپ کی ساری اولاد, تمام بیٹے اور تمام بیٹیاں حضور کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ سارے غم اللہ کے رسول نے دیکھے ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈیل بھی کیا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے ان ساری چیزوں کو. کیا ہم نے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا ہے, کبھی زندگی میں, کہ میں اپنی اولاد کی تربیت ایسے کروں گا جیسے اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کی تربیت کی تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ یا حضرت فاطمہ جب چھوٹی تھیں, یا حضرت ام کلثوم جب چھوٹی تھیں, یا حضرت زینب جب چھوٹی تھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بات چیت کیسے کرتے تھے؟ وہ اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے, حضور ان کی کون سی ڈیمانڈ پوری کرتے تھے, کون سی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ رویہ سختی کا تھا یا نرمی کا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیار کیسے کرتے تھے؟ کیا کبھی ہمارے دل میں خیال بھی آیا ہے کہ اس کو پڑھیں؟ نہیں آیا نا. تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے والد صاحب نے ہماری کی, جیسے ہمارے دادا نے ہمارے والد صاحب کی, اور جیسے ہمارے پردادا نے ہمارے دادا کی. جیسے انہوں نے کی ویسے ہم کر رہے ہیں. تو کیا میرے لیے اسوہ حسنہ میرے والد ہیں؟ بولیں, میرے لیے رول ماڈل, ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل اس کا والد ہوتا ہے, اس کا دادا ہوتا ہے, اس کا پردادا ہوتا ہے. یقیناً ہمارے والدین میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن بہت سی بری چیزیں بھی ہیں, بہت سی غلط روایات, غلط رسومات بھی ہیں, غلط عادتیں بھی ہیں. کسی کے والد میں مثال کے طور پر یہ خامی ہے کہ وہ گالی دیتا ہے. اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی گالی دیتے ہوئے, اب آپ بھی اپنی اولاد کی تربیت دیں گے گالی دیتے ہوئے. اس کے مزاج میں تشدد تھا تو آپ کے مزاج میں بھی تشدد ہوگا. تو کہاں گیا دین, کہاں گئے اللہ کے رسول؟ تو آپ مجھے بتائیں, زندگی کا ایک ایک شعبہ آپ لے لیں, ایک ایک فیلڈ آپ لے لیں. تجارت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجر تھے, آپ بزنس مین تھے, اور بزنس مین بھی کامیاب بزنس مین تھے. عام لوگ جتنا پروفٹ, جتنی انویسٹمنٹ سے کماتے تھے, آپ اتنی انویسٹمنٹ سے اس کا ڈبل پروفٹ کماتے تھے, اور ایمانداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کماتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, حضرت خدیجہ کا جو حضور سے نکاح ہوا تھا, اس کا ذریعہ تو حضور کی تجارت بنی تھی. حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انویسٹ کیا تھا کہ یہ میرے پیسے ہیں, یہ میں آپ کے پاس انویسٹ کر رہی ہوں, آپ اس سے بزنس کریں, جو پروفٹ ہوگا اتنا پرسنٹ آپ کا, اتنا پرسنٹ میرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام گئے, ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کیا بزنس کرتے تھے؟ بولیں. یہ لفظ بھی ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا تو ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کے رسول کو کہاں ایکسپورٹ امپورٹ سے جوڑ دی. بہت دین کا بیڑا غرق کیا ہم نے, اللہ معاف کرے. جب یہ کہیں نا کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ ایکسپورٹر تھے. اللہ کے رسول کیا تھے؟ امپورٹر تھے.
تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار اللہ کے رسول کا تو یہ تصور ہے کہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، حج زکوٰۃ، یہ ایکسپورٹ امپورٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو قرآن کریم کی صورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کی عادت ہے، قریش اس بات سے مانوس ہیں کہ یہ ایک سفر سردی میں کرتے ہیں، ایک سفر گرمی میں کرتے ہیں۔ گرمی میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردی میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ سال میں ایک سیزن ان کا شام میں لگتا تھا، ایک سیزن یمن میں لگتا تھا۔ مکہ کی چیزیں شام میں سیل کرتے تھے، شام سے چیزیں خرید کے مکہ میں سیل کرتے تھے، مکہ سے چیزیں خرید کے یمن میں سیل کرتے تھے، یمن سے خرید کے مکہ میں سیل کرتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں نا ایکسپورٹ امپورٹ، یا کوئی سینگ ہوتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کے۔ قرآن میں اللہ نے کہا رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر، یہ قرآن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انویسٹمنٹ لی، آپ شام چلے گئے، جب واپس آئے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اس انویسٹمنٹ سے عام لوگ مجھے جتنا پروفٹ کما کے دیتے تھے، اللہ کے رسول نے اس سے ڈبل پروفٹ کما کے دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی امانت داری اور سچائی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب ہمارے ہاں یا تو کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ تجارت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اچھا تاجر وہ ہے جو پروفٹ نہیں کماتا ہو، یا اچھا مسلمان وہ ہے جو تجارت نہیں کرتا ہو۔ ہر ایک کا اپنا تصور ہے۔ کسی کا تصور یہ ہوگا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مسجد میں آئے، ایک شخص کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، صبح بھی، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی۔ پوچھا یہ کوئی کام وام نہیں کرتا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو کام کرتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے اور اس کو بھی کھلاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اخوہ خیر من، اس کا وہ بھائی اس سے بہت بہتر ہے۔ اس کا وہ بھائی جو باہر کام کاج کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ بھائی یہ کون سا دین ہے کہ اللہ اللہ کرو، دنیا کے سارے کام چھوڑ دو؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ رہبانیت ہے۔ سیکولرزم نا دو طرح کا ہے۔ ایک سیکولر وہ ہیں جو کہتے ہیں ہماری دنیا سے تمہارے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا سے دین کا کوئی لینا دینا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکولر۔ جو یہ کہے کہ دنیا سے دین کا کوئی لینا دینا، دین تو اس چیز کا نام ہے نماز روزہ، یہ کیا تم پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر میں کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، تو میرا پرسنل میٹر ہے۔ دنیا سے دین کا کوئی لینا دینا، یہ سیکولر کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم سیکولرز کی وہ ہے جو کہتے ہیں دین سے دنیا کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک قسم ہے جو کہتے ہیں دنیا سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، دوسری قسم ہے جو کہتے ہیں دین سے دنیا کا کوئی لینا دینا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور ایسے شوہر تھے، حضور ایسے والد تھے، حضور ایسے کزن تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بزنس مین تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پڑوسی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غصے میں یہ رویہ ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو یہ رویہ ہوتا تھا، دشمن کے ساتھ یہ رویہ تھا، دوستی آپ ایسے نبھاتے تھے، تو پتہ چلے گا نا کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی تو کیا ہمارے ذہن میں یہ تصور سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے؟ یہی تصور آئے گا جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ بیوی کے ساتھ میرا کسی بات پہ تکرار ہو گئی،
ہم کہتے ہیں نا آج جو آدمی بیوی پہ تشدد کرتا ہے، ہمارے سامنے چونکہ کیسز آتے رہتے ہیں، اس کو جب کہیں بھائی یہ بیوی پہ آپ تشدد کرتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کہتے ہیں میرا جو مزاج ہے نا وہ حضرت عمر والا مزاج ہے۔ کون سا مزاج ہے؟ حضرت عمر والا۔ حضرت عمر کافروں کی گردنیں اڑاتے تھے، جا کے کسی اسرائیلی کو مارو، جا کے گردن اڑانی ہے کسی اسرائیلی کی اڑاؤ۔ حضرت عمر بیوی پہ تشدد نہیں کرتے تھے۔ یہ کہاں سے ہم نے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ میرے میں حضرت عمر والا جلال ہے؟ حضرت عمر کا یہ جلال تھا۔ جب امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا، اس بات کی شکایت کہ میں بات کرتا ہوں، بیوی آگے سے جواب دیتی ہے۔ جب دروازے پہ پہنچا، اندر سے آوازیں آ رہی تھی کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو باتیں سنا رہی ہیں، حضرت عمر آگے سے چپ کھڑے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، واپس چلا گیا کہ میں تو اپنی شکایت لگانے آیا تھا، یہاں تو ان کا اپنا یہ حال ہے، یہ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ جب جانے لگے، حضرت عمر باہر نکلے، بولا ادھر آئیں۔ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لگانے آیا تھا، یہاں تو آپ کی بیوی آپ کو باتیں سنا رہی ہے، آپ چپ کھڑے ہیں، آپ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا ادھر قریب آئیں، اور ان کو فرمایا انہا طباخۃ لطعامی غسالۃ لثیابی مرضعۃ لاولادی، یہ مجھے کھانا بھی پکا کے دیتی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، میرے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، تحملھا، اتنی چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت کیا کرو، جو تمہاری اتنی خدمت کرتی ہے، اتنی چھوٹی موٹی باتیں برداشت نہیں کر سکتے، تحملھا، برداشت کرو اس کو، فإنہ یسیر، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو بیوی کے سامنے بپھر جاتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے جو بیوی کے سامنے تمیز سے رہتا ہے۔ تشدد کرنا مردانگی کی نشانی نہیں ہے، یہ سیرت اور دین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب مکہ میں تھے ہم اپنی بیویوں پر غالب تھے، جب مدینہ میں آئے ہماری بیویاں ہم پہ غالب ہو گئیں۔ جب مکہ کا جو ماحول تھا وہ دیہاتی ماحول تھا، اور مدینہ کا ماحول شہری ماحول تھا، تو فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں تھے ہم اپنی بیویوں پہ غالب تھے، جب مدینہ میں آئے ہماری بیویاں ہم پہ غالب ہو گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کوئی بات کی، حضرت عمر کی اہلیہ نے آگے سے کہا یہ کام یوں نہیں یوں ہوگا۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ تم عورت ہو کہ میری بات کو کیسے رد کر رہی ہو؟ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ سے بہت اچھے انسان کے سامنے اس کی بیویاں یہ کرتی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں یہ کرتی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً آئے اپنی بیٹی کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس جو ام المومنین ہے، وہ پوچھا کہ کیا تم اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری کبھی کسی بات پہ تکرار بھی ہوتی ہے؟ حضرت حفصہ نے فرمایا تکرار تو معمولی چیز ہے، بعض اوقات ہم پورا دن اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول ہم سے بات کرتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے، پھر اللہ کے رسول آتے ہیں بھائی حفصہ یہ کام کرنا ہے، ہم آگے سے جواب نہیں دیتے، پورا دن ایسے گزر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ تم اپنے شوہر کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے یہ مت کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے نخرے اٹھاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے نخرے بھی برداشت کریں گے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، لیکن حضرت حفصہ نے یہ روایت بیان کر کے، یہ حدیث بیان کر کے ہم کو بتایا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے ہوتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہمارے ہاں ویسے تو گہما گہمی بڑی شروع ہو جاتی ہے، وہی جو ہمارا مزاج ہے، 2 3 4 5 کام کیے اور بس پھر اگلے سال ربیع الاول کا انتظار۔ بھائی یہ عزم کر لیں کہ آج سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ ہمارا جو چینل ہے نا یوٹیوب پر مفتی رشید آفیشیل کے نام سے، اس پہ ہم نے پوری ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے سیرت کی، اور وہ فلی ریفرنسڈ مکمل باحوالہ کورس ہے، ہر چیز کو حوالے کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کے لیے مطالعہ کرنا مشکل ہے آپ وہاں جا کے سن لیں، اس کو گھر والوں کو سنائیں، بچوں کو سنوائیں،
لیکن یہ عزم کریں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے جنت بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔